کہ جو بھی میں فیصلہ دوں گا اس کے نتائج ہوں گے، عالمی سطح پر بھی نتائج ہوں گے۔ وہ بار بار حکومت کو، اداروں کو یہ راستہ دیتے رہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کا جس دن 22 اگست کو جلسہ تھا تو اچانک ٹی وی چینلوں پر ایک خبر چلوائی گئی کہ جناب پی ٹی آئی کے جہاں ترنول میں جلسہ کرنا تھا اس جلسہ گاہ سے ملک کا ایک مسجد ہے، اس میں سے ایک بیگ برآمد ہوا ہے، ایک دہشت گرد گرفتار ہو گیا ہے اور خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہونا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، یا پی ٹی آئی کے کارکن ہے یا نہیں ہے، لیکن عمران خان کا ایک دیوانہ ہے، اور عمران خان شاید اس کا تعلق حافظ آباد سے یا منڈی بہودین سے ہے۔ میں پوچھوں گا، ویسے اس کو بھی رہا کروایا طلعت رضوان صاحبہ نے، جو ملک رضوان صاحب کی وکیل تھی۔ اس کے میں آرگومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کاؤنٹر آرگومنٹس بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم تو انالیسز ہی کر سکتے ہیں، اور میں انالیسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی سمجھ آئے تو آپ ضرور مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان چار میں سے کیا چیز ہے۔ میں چاروں سینیریوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا یہ عدالتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ عدالتوں میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جس طرح کے ریمارکس دیے، انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا آرڈر جاری کرنے جا رہے ہیں اظہر مشوانی کے بھائیوں کی جبری گمشدگی کے معاملے میں، اور انہوں نے ان کیسز میں یہ بھی کہا کہ جو بھی میں فیصلہ دوں گا اس کے نتائج ہوں گے، عالمی سطح پر بھی نتائج ہوں گے۔ وہ بار بار حکومت کو، اداروں کو یہ راستہ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھیں ملک کی حالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ملک کن غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، ملک کی معاشی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، انٹرنیشنل صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، یہ ایک آئینی عدالت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تاریخ پہ تاریخ نہیں دوں گا، میں بار بار آپ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگوں گا، میں فیصلہ دوں گا اور اس فیصلے کے نتائج ہوں گے۔ اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے بھائی کے کیس میں بھی انہوں نے ایک آرڈر دیا جس میں انہوں نے گیسٹیپو اسٹیٹ کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ بھی وہی صورتحال بنا رہے ہیں جیسے ہٹلر نے ایک خفیہ فورس بنائی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو کی زبانیں بند کروانے کے لیے، ان کو ٹارچر کروانے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جمعرات والی ہیئرنگ پہ کہ حکومت ان جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے، اور پھر انہوں نے مختلف سماعتوں پہ یہ بھی کہا، انہوں نے کہا دیکھیں جب کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فائل بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ڈس آنیسٹی ہے، لیکن ہم اس لیے ان معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے۔ یہ ساری چیزیں کہ ملک کی حالات، صورتحال ہمارے سامنے ہیں، اکانومی کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں، اور ہم جو مغوی ہے جو بازیاب ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتے، ہم اس ٹمپریچر کو اوپر نہیں لے جانا چاہتے، ہم اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے، ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس جبری گمشدگیوں کو بند کرو۔ کوئی اگر ملکی سلامتی کا معاملہ ہے تو اس کے مطابق ڈیل کرو، قانون کے مطابق کارروائی کرو، ڈیو پروسیس کرو۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ان معاملات کو خراب کریں اور پاکستان کے اندر چیزوں کو ہم خرابی کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی چیز موجود ہے قانون کے مطابق کارروائی کریں، عدالت انٹرفیئر نہیں کرے گی، لیکن عدالت جبری گمشدگیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا، میاں گل صاحب جو ہے نا، ان کی اپروچ کیا ہے کہ حکومت پہ، اداروں پہ دباؤ بڑھائیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ جس کو اغوا کیا گیا ہے اس کو رہا کر دیں۔ اس کے بعد کون کون آ چکا ہے؟ تقریباً 50 دن بعد جو ہے وہ ملک رضوان احمد صاحب آ چکے ہیں اور ان کے بھائی ملک نعمان احمد آ چکے ہیں۔ اچھا، رضوان بھائی جو ہیں بہت بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، اور رضوان بھائی کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا اور 50 دن تک وہ جبری طور پہ گمشدہ رہے، اور ان کے بھائی عرفان ملک صاحب جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا شاید ہی کوئی دن ہو جب وہ عدالت میں نہ آئے ہوں، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، اور ان کے ساتھ جو ان کی وکیل ہیں طلعت رضوان صاحبہ، ان کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ جس طرح سے انہوں نے بھاگ دوڑ کی، جس طرح سے وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھیں، نچلی عدالتوں میں جا رہی تھیں، تھانوں میں جا رہی تھیں، اور سب سے زیادہ تو سفر کیا ان کے بھائی، ان کی فیملی نے، رضوان بھائی کی اور عرفان جو ان کے بھائی ہیں، اور بڑے پریشان رہتے تھے، لیکن مضبوط اعصاب کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ لڑی۔ اس میں اب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، پہلے ہم نے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اب تو خیر ویسے رضوان بھی آ گئے کہ تھوڑا سا کیس خراب ہوا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے یہ رضوان ملک صاحب کا، لیکن خیر ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے جن کو اس سے خراب ہوا، لیکن ان کو میں کریڈٹ دے رہا ہوں طلعت رضوان صاحبہ کو۔ اور ہم نے پہلے اس کے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اگر ٹھیک ہے کسی وکیل سے کسی کا کیس خراب ہو بھی جاتا ہے تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ وکیل کی غلطی، چاہے کئی وکیل غلط بھی کر دیتا ہے، لیکن کسی پاکستانی شہری کی، شہر اقتدار اسلام آباد سے اس طرح سے جبری گمشدگی، اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ان دو کے بعد اور کون کون رہا ہوا ہے؟ عطاء الرحمان صاحب رہا ہو گئے، ان کو تقریباً 37-38 دن جو ہے جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا۔ 35 دن سے زیادہ فرید ملک جو ہیں یہ اغوا ہوئے اور کلور کوٹ سے اغوا ہوئے، جبری طور پہ گمشدہ کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ
جو رہا ہوئے ہیں وہ فیضان، محمد فیضان یہ رہا ہوئے ہیں۔ محمد فیضان جو ہے یہ بھی ایک پروفیشنل ہیں اور یہ پرائم منسٹر آفس میں ان کی جاب تھی، اور ان کے والد فیضان صاحب کے عدالت میں پیش ہوئے تھے، جس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، جو بہت تکلیف دہ تھا جب انہوں نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں کہا تھا کہ مجھے ہینگ کرنے کے آرڈر جاری کر دیں، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ اور ان کی والدہ کے والے سے بتایا گیا تھا کہ جب سے یہ جبری طور پہ گمشدہ ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، تب سے ان کی والدہ بیڈ پر ہیں اور بیمار ہیں، اور ان کے والد کی عمر بھی 76 سال ہے، اور بہت تکلیف میں ان کے والد نے گفتگو کی تھی۔ اور پھر ان کے جو وکیل ہیں رضوان عوان صاحب، اور انہوں نے بھی جو گفتگو تھی وہ بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائی تھی۔ یہ ہو گئے، یہ تو ہو گئے 5، ٹھیک ہے۔ چھٹے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کا جس دن 22 اگست کو جلسہ تھا تو اچانک ٹی وی چینلوں پر ایک خبر چلوائی گئی کہ جناب پی ٹی آئی کے جہاں ترنول میں جلسہ کرنا تھا، اس جلسہ گاہ سے ملک کا ایک مسجد ہے، اس میں سے ایک بیگ برآمد ہوا ہے، ایک دہشت گرد گرفتار ہو گیا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہونا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، یا پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا نہیں ہے، لیکن عمران خان کا ایک دیوانہ ہے، اور عمران خان شاید اس کا تعلق حافظ آباد سے ہے یا منڈی بہاؤالدین سے ہے، میں پوچھوں گا۔ ویسے اس کو بھی رہا کروایا ہے طلعت رضوان صاحبہ نے، جو ملک رضوان صاحب کی وکیل تھی۔ تو یہ ایک عمران خان کا دیوانہ ہے۔ جب اس تک خبر پہنچتی ہے کہ عمران خان نے کال دی ہے کہیں پہ جلسے کی، جیل سے کال آئی ہے، تو یہ عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ اس شہر میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ تو نہیں ہوتا، تو یہ کسی نہ کسی وہاں قریب مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، وہاں پہ ریسٹ کرتا ہے، وہاں پر رات گزارتا ہے تاکہ جو جلسہ ہے اس کو اٹینڈ کر سکے۔ تو یہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے اپنا سامان جو ہے وہ بیگ تھا وہ مسجد میں رکھا، جس میں اس کے کپڑے تھے، شالیں تھیں، اور کچھ جو ہے وہ ایک شاید رومال تھا اور نمک وغیرہ تھا کہ اگر شیلنگ ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے، اور یہ چلا گیا جلسہ گاہ کی طرف۔ پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ واپس آتا ہے، تو یہ آ کر کیا دیکھتا ہے کہ جناب اس کے بیگ کی وجہ سے ہی بڑا وہاں پہ ایک بم سکواڈ اور یہ وہ اور پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ پورا ڈرامہ ایک رچایا گیا۔ خیر اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو پھر شخصی ضمانت پر رہا کروایا طلعت رضوان صاحبہ نے۔ اگر اتنا بڑا دہشت گرد تھا اور اسے کوئی بہت بڑا بارودی مواد برآمد ہوا تھا، تو آپ نے شخصی ضمانت پر کیسے چھوڑ دیا؟ تو یہ اس طرح سے، یعنی 5 تو وہ ہیں جو جبری طور پر لاپتہ کیے گئے، اغوا کیے گئے وہ، اور چھٹا میں اس کو اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کو گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، اور اس کے بیگ میں سے کوئی دہشت گردی کا مواد برآمد ہوا ہے، تو اس کا بھی رہا ہونا، اور وہ بھی شخصی ضمانت پر، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو 3 دن کے اندر 6 لوگ رہا ہوئے ہیں، یہ کیا عدالتوں کی وجہ سے ہے؟ اس کے میں آرگومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کاؤنٹر آرگومنٹس بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہم تو انالیسز ہی کر سکتے ہیں، اور میں انالیسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی سمجھ آئے تو آپ ضرور مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے، ان 4 میں سے کیا چیز ہے۔ میں چاروں سینیریوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا یہ عدالتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ عدالتوں میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جس طرح کے ریمارکس دیے، انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا آرڈر جاری کرنے جا رہے ہیں اظہر مشوانی کے بھائیوں کی جبری گمشدگی کے معاملے میں، اور انہوں نے ان کیسز میں یہ بھی کہا کہ جو بھی میں فیصلہ دوں گا اس کے نتائج ہوں گے، عالمی سطح پر بھی نتائج ہوں گے۔ وہ بار بار حکومت کو، اداروں کو یہ راستہ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھیں ملکی حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، کہ ملک کن غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، ملک کی معاشی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، انٹرنیشنل صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، یہ ایک آئینی عدالت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تاریخ پہ تاریخ نہیں دوں گا، میں بار بار آپ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگوں گا، میں فیصلہ دوں گا اور اس فیصلے کے نتائج ہوں گے۔ اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے بھائی کے کیس میں بھی انہوں نے ایک آرڈر دیا، جس میں انہوں نے گیسٹاپو اسٹیٹ کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ بھی وہی صورتحال بنا رہے ہیں جیسے ہٹلر نے ایک خفیہ فورس بنائی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو کی زبانیں بند کروانے کے لیے، ان کو ٹارچر کروانے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جمعرات والی ہیئرنگ پہ کہ حکومت ان جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے، اور پھر انہوں نے مختلف سماعتوں پہ یہ بھی کہا، انہوں نے کہا دیکھیں جب کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فائل بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ڈس آنیسٹی ہے، لیکن ہم اس لیے ان معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے، یہ ساری چیزیں کہ ملکی حالات صورتحال ہمارے سامنے ہیں، اکانومی کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں، اور ہم جو مغوی ہے جو بازیاب ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتے،